اللہ سے جو ڈرنا ہے وہ اسی قسم کا ڈرنا ہے. راس الحکمت مخافت اللہ. حکمت کی بنیاد اللہ کا ڈر ہے. تو وہ اللہ کا کیا ڈر ہے کہ ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے. اس نے کہا ہے کہ کاتب علی نفسہ الرحمہ، میں اپنی ذات پر رحمت لکھ کے بیٹھا ہوں. ہاں جی، غالبت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے. میں رؤوف و رحیم ہوں. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں. اپنے خطاؤں گناہوں کے ہجوم سے کبھی مایوس نہ ہو جانا کہ تمہاری خطائیں اور گناہ میری رحمت سے بہت کم ہیں. من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس سے بہت کوتاہیاں ہوئی ہوں، ٹھوکریں کھائی ہوں، جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا، مہربان پائے گا. تو اس کے باوجود ڈرتے رہو اللہ سے. کس بات سے ڈرتے رہو؟ کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے. اب اس سلسلے کی جو تفصیل ہے، جو حکمت کی نیچرل ڈیفینیشن ہے، فطری تشریح ہے، وہ ہم ایک حکیم کے پاس چلتے ہیں جس کو قرآن نے حکیم کہا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تاکہ اس نعمت کے حصول پر وہ ہمارا شکر گزار بن جائے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. لقمان قرآن کریم کا حکیم. کچھ حضرات کہتے ہیں یہ نبی اللہ ہے، خامخواہ کہتے ہیں. لوگوں کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اسی حد تک جاؤ جہاں تک قرآن گیا، اس کے بعد بال کی کھال اتارنے کی ضرورت ہے کوئی؟ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر قرآن کو قرآن کی مرضی کے مطابق بیان کیا جائے تو سارے فتنے ختم ہو جائیں. اس وقت صورتحال خراب ہوتی ہے جب کوئی قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق بیان کرتا ہے، اپنے مفادات کے لیے بیان کرتا ہے، پارٹی پالیٹکس کو سامنے رکھ کر بیان کرتا ہے، فرقہ واریت کے فروغ کے لیے استعمال کرتا ہے. ایک صاحب آئے کہنے لگے جی مجھے مولوی صاحب پریشان کرتے ہیں، نمازیں پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، حالانکہ قرآن میں آیا ہے کہ نماز کے قریب ہی نہ جاؤ. لا الہ الا اللہ، قرآن میں کہاں آیا ہے بدبخت؟ قرآن کریم پر محنت کرنے والے علماء کرام کا ایک خیال ہے کہ تقریباً 500 مرتبہ قرآن کریم میں نماز کا اشارہ ہوا ہے. کہیں واضح حکم ہوا ہے، کہیں اشارہ ہوا ہے. 500 مرتبہ. اور تو کہتا ہے نماز؟ اس نے کہا قرآن میں آیا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب ہی نہ جاؤ. آگے بھی تو پڑھو وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو تو اس وقت قرآن کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ اس لیے کہ پتہ نہیں تم کیا مانگ بیٹھو. ہیں جی 2 پیالے جو بھنگ کے پی لیے بدبخت نے، ملنگ نے، پیشاب اٹھا کے اپنے منہ پہ مارتا ہے اور کہتا ہے میرے چہرے نو منور کر چھوڑی ربا. بس نشے میں پتہ نہیں تم کیا مانگ بیٹھو اللہ سے. ایک اور صاحب آئے کہ جی قرآن کہتا ہے خوب شادیاں کرو، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. اور آگے مجتہد بھی بن گیا، کہنے لگا یہ رباع جو ہے یہ تحدید کے لیے نہیں ہے، مبالغے کے لیے ہے
کہ شادیاں کرو، ایک ایک دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ چھ چھ سات سات آٹھ آٹھ بار چلے جاؤ چلے جاؤ. یہ عصر حاضر کی کوکھ سے اس قسم کے بناسپتی مفکرین پیدا ہوئے. قرآن کو قرآن کی مرضی کے مطابق بیان کرنے والا خوش نصیب ہے. اس کے لیے قرآن کریم تریاق ثابت ہوتا ہے، اور جو قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق بیان کرتا ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت خراب کرتا ہے، جس کے لیے علامہ اقبال فرما گئے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں.